طرح سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ تو حضرت صفیہ نے کہا چلا جا، تو دم ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ غلام رسول ہیں، یہ غلامان رسول ہیں۔ ہاں ہم نے تو اللہ کے نبی کی غلامی نہیں کی، غلامی کرتے میرے بھائیو تو اللہ کی قسم کائنات کا نظام تمہارے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے۔ ایک اور واقعہ سنو، دور افریقہ کا جنگل ہے 40 کلومیٹر لمبا چوڑا، قیروان کی جو آج شہر قیروان کہلا رہا ہے، یہ ایک زمانے میں 11 کلومیٹر کا جنگل، یہاں چھاؤنی بنانے کی ضرورت پڑی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 12,000 کا لشکر، اس میں 19 صحابہ، آپ نے ان کو الگ کیا اور ان کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کیا، سنو جنگل کے جانوروں، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، 3 دن میں جنگل خالی کر دو، اس کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ شیر بچے اٹھا کے بھاگ رہے، چیتے بچے اٹھا کے بھاگ رہے، بھیڑیے بچے اٹھا کے بھاگ رہے، گیدڑ بچے اٹھا کے بھاگ رہے، بندر بچے اٹھا کے بھاگ رہے، سانپ نکلے، بچھو نکلے، کتے نکلے، اور جنگلی جانور ایسے نکلے کہ 40 برس تک مڑ کے کوئی جانور واپس نہ آیا۔ سعد بن ابی وقاص قادسیہ پہ حملہ کرنے کے لیے راشن اکٹھا کر رہے ہیں، فوج تیاری کر رہے ہیں۔ عاصم بن عمر انصاری کو 500 کا لشکر دیا، کمیسان ایک چھوٹی جگہ ہے اسے فتح بھی کرو، اور وہاں سے لشکر کے لیے کوئی غلہ، کوئی غذا، کوئی گوشت، کوئی جانور فراہم کر کے لے آؤ۔ جب یہ لشکر ادھر روانہ ہوا، میسان والوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اور انہوں نے اپنی گائے بھیڑ بکریاں جا کے جنگل میں چھپا دی۔ یہ حضرات پہنچے، چھوٹی سی جگہ تھی، آسانی سے فتح ہوئی۔ اب شہر کے اندر بات ہو رہی ہے، شہر کے اندر، جنگل وہ دور، یہ شہر میں بیٹھے ہیں اور ان سے سرداروں سے پوچھیں یہاں کھانے کے لیے ہمیں جانوروں کی ضرورت ہے، کہتے ہیں یہاں کوئی جانور نہیں ہے، یہاں کوئی جانور نہیں ہے۔ جنگل سے گائے بکریوں کی آواز آئی، ہاں نحنو، ہاں نحنو، آ جاؤ ہمیں پکڑ لو، ہم یہاں چھپے کھڑے ہیں، آ جاؤ ہمیں یہاں پکڑ لو، ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ غلام رسول ہیں بھائی، یہ نام کے نہیں ہیں، یہ کام کے ہیں۔ جا کر دیکھا تو ساری بھیڑ بکریاں سر جھکا کے ایسے کھڑی ہوئی کہ ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکت بامید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجرا کمائی۔ سارے کھڑے ہوئے، سارے کھڑے ہوئے، آ جاؤ، ہاں نحنو، ہاں نحنو۔ غلام رسول، غلام رسول وہ ہیں جن کے سامنے کائنات سکڑ جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، بحر بر ان کے لیے مسخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دی، آپ کے حوالے فرما دی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں بھی پیش فرمائی۔ اور ابھی قیامت کا انتظار کرو، جب قبریں پھٹیں گی تمہارا میرا نبی نکلے گا۔ آپ نے کہا سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور میرے قدموں سے بلال اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ ساری دنیا پیدل چلے گی، میں براق میں چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہوتے چلے گا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی اذان دے گا۔ دنیا میں تو نہیں سنے، انشاءاللہ محشر میں بلال کی اذان سنوں گے۔ جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا محشر کا مجمع کہے گا صدقتا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو۔ آج ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سارا محشر کا مجمع کہے گا صدقتا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ آج اپنے نبی کی شان دیکھو، ساری دنیا پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں، سب کے جھنڈے سر نگو ہیں، آپ کے سر پہ جھنڈا لہرا رہا ہے۔ لواء الحمد بیدی، کہ میرے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ان آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کی نسل میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آج میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور ان آدم وجمیع ولد آدم تحت لوائی، صرف نبی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب یہ اللہ کی طرف چلیں گے میں آگے قائد بن کے چلوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ان کی زبانوں پہ
مہریں لگ جائیں گی، میں صرف اکیلا اللہ سے بات کرنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب یہ پکڑے جائیں گے اور باندھے جائیں گے تو میری شفاعت سے ان کے پاؤں چھڑائے جائیں گے، میری شفاعت سے کام شروع ہوگا۔ یہ جب نا امید ہو جائیں گے، انا مبشرہم اذا ایسوا، جب یہ نا امید ہو جائیں گے تو میں ہوں گا بشارتیں دینے والا۔ الی مفاتیح الجنہ، آج دیکھنا جنت کی چابی کا گچھا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، آج دیکھنا میدان محشر میں جنت کے 1000 خادم میرے چاروں طرف گول دائرہ بنا کے کھڑے ہوں گے۔ آج دیکھنا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آج تمہارا نبی مقام محمود پہ جلوہ فروز ہونے والا ہے۔ آج اس کی عزتیں دیکھو، آج اس کی سنتوں کی قدر معلوم ہوگی۔ وہ سنت بھی کوئی گال نہیں، مولوی صاحب کرو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں، سارے مفتی نہیں۔ اور مولوی صاحب سنت بھی کیڑی گال ہے، کرو ثواب ہے، نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں۔ آج اس دھوکے سے پردہ اٹھے گا اور میرے رب کی قسم نظر آئے گا ایک ایک سنت چھوڑنے پر کتنا نقصان ہو گیا، کتنے گھاٹے ہو گئے، کتنی ہلاکتوں میں جا گرے۔ ٹائر میں سے ذرا سی ہوا نکل جائے، گاڑی پریشان، تم بھی پریشان۔ تمہارے نبی کی سنت ہوا سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے کہ سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ آج شان دیکھنا دو جہان کے سردار کی، آج کوئی دم نہیں مار سکتا، اب بولنے والے، آج کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا، اب دیکھنے والے، آج کوئی زبان حرکت میں نہیں لا سکتا، اب شفاعت کرنے والے، آج کوئی اللہ کے غصے کے سامنے تھم نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ سے بات کر کے حساب کروانے والے وہ ہیں۔ آج جنت کا در کھل نہیں سکتا، آج چابی لگانے والے، آج کوئی اندر نہیں جا سکتا، آپ افتتاح کرنے والے، جنت کا پانی کوئی نہیں پی سکتا، آپ پہل کرنے والے، ہمیں سب سے پہلے میرے لیے جنت کا در کھولے گا، میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔ اس میں ایک رخ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عبادات ہیں، جس میں نماز سر فہرست ہے۔ جس معاشرے میں نماز نہیں وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں اذان پر بازار بند نہ ہو، دکانیں بند نہ ہو، چلتے ہوئے حل نہ رک جائیں اور تلتے ہوئے ترازو نہ تھم جائیں اور چلتے ہوئے قلم نہ رک جائیں اور کھلے ہوئے رجسٹر بند نہ ہو جائیں اور چولہے پہ چڑھتی ہوئی ہانڈیاں ان کے چولہے نہ بند ہوں، وہ معاشرہ اسلامی نہیں کہلاتا۔ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا جہاں اذان کے بعد بھی خرید و فروخت ہو، اذان کے بعد بھی خوش گپیاں ہوں، اذان کے بعد بھی کام ہو رہا ہو۔ اذان کا مطلب ہے باہر کی نقل و حرکت ختم اور مسجد کی نقل و حرکت شروع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشرق اور مغرب میں، شمال و جنوب میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ بہت بڑا ہے، واحد ہے، نبی محمد مصطفیٰ اس کا رسول ہے، یہ دونوں مل کر تمہیں کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ ارے توحید اور رسالت دونوں کی جو شہادت ہے، اس میں اقرار کر رہا ہوں اللہ ایک، میں اقرار کر رہا ہوں محمد رسول اللہ آپ کا رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ کا جب لفظ آتا ہے تو پھر جس کو تم نے مانا ہے ابھی کہ اللہ ایک، جس کو تم نے مانا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرے رسول، تو یہ دونوں تمہیں کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ۔ یوں لگتا ہے ایک دفعہ اللہ کی طرف سے پکار ہے حی علی الصلاۃ، دوسری طرف سے اللہ کے نبی کی طرف سے پکار ہے حی علی الصلاۃ۔ آجا میرا بندہ نماز کے لیے، آجا میرا امتی نماز کے لیے، حی علی الفلاح۔ ایک خوشخبری اللہ کی طرف سے، میرا بندہ تجھے کامیابی مبارک ہو۔ ایک خوشخبری میرے نبی کی طرف سے، حی علی الفلاح، میرے امتی تمہیں کامیابی مبارک ہو، تمہیں کامیابی کی خوشخبری ہو۔ میرا بندہ تمہیں کامیابی مبارک، میرا بندہ تمہیں کامیابی کی خوشخبری، اے میرے امتی تمہیں کامیابی کی خوشخبری۔ آؤ 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 نماز کی طرف۔ یہ اللہ کے حقوق میں وہ حق ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ جس کو چاہے معاف کرے، شرک کے بعد جس کو چاہے معاف کرے، لیکن نماز وہ چیز ہے میرے بھائیوں
جس کے بغیر اسلام کا معاشرہ نہیں، جس کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں، جس کے بغیر اللہ کی محبت نہیں، جس کے بغیر اللہ سے مناجات نہیں، جس کے بغیر اللہ پاک سے تعلق استوار نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر جنت کے دروازے کھل نہیں سکتے۔ اپنے معاشرے کو نماز سے مزین کرو۔ نماز زندہ ہوگی فحاشی مٹ جائے گی، نماز زندہ ہوگی برائی مٹ جائے گی۔ حکومتوں کو دوش نہ دو کہ حکومت نے بے حیائی پھیلا دی، حکومت نے نہیں پھیلائی، بے نمازیوں کی وجہ سے بے حیائی آئی ہے۔ اگر نماز ہوتی تو بے حیائی نہ آتی۔ میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز فحاشی سے روکتی ہے۔ اگر نماز نہ ہوگی تو فحاشی آ جائے گی، اگر نماز نہ ہوگی تو برائی آ جائے گی۔ تو بے حیائی پھیلی ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، بے حیائی پھیلی ہے، منکرات فحاشی پھیلی ہے۔